انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں ایک عنوان جس کی طرف بار بار مجھے متوجہ کیا گیا کہ اس عنوان کو میں آپ کے سامنے رکھوں، اور انشاءاللہ عزیز میں کوشش کروں گا کہ اس عنوان کی ابتدا ہم آج کریں گے اور دھیرے دھیرے جو ہے آنے والے ہفتوں میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور وہ عنوان تھا طہارت کے تعلق سے کچھ باتیں۔ یاد رکھیے طہارت ایک انتہائی اہم موضوع اور عنوان ہے، اس لیے کہ طہارت عبادت کی بنیاد ہے، طہارت عبادت کے لیے شرط ہے۔ طہارت اور پاکی کے بغیر بہت ساری عبادتیں مسلمان نہیں کر سکتا۔ ہاں، بہت عبادتیں ایسی ہیں جو بغیر اس کے ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ افضل عبادتیں جس میں نماز شامل ہے اور اسی طرح طواف شامل ہے، یہ بغیر طہارت کے، بغیر غسل اور بغیر اس کے بعد وضو کے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو گویا اس کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ جس طرح سے فرائض کا پہ عمل کرنا ہم پر واجب اور فرض ہے، اس کو سیکھنا فرض ہے، اسی طرح وہ تمام باتیں جو فرض کے تکمیل میں ضروری ہے، اس کی شرائط ہے، اس کی وجہ ہے، اس کی بیس ہے، ان تمام کا سیکھنا اور کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس فرض پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ تو اگر نماز پڑھنا فرض ہے اور اس پر عمل ضروری ہے، تو نماز کن کن چیزوں کی بنیاد پر مکمل ہوتی ہے، ان تمام کو سیکھنا بھی فرض اور اتنا ہی ضروری ہے۔ اگر زکوٰۃ دینا فرض ہے تو زکوٰۃ کی تکمیل کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کے مسائل، کتنے نصاب پر زکوٰۃ نکلیں گی، اس کا معلوم کرنا بھی فرض ہے۔ اگر حج کرنا فرض ہے تو اس کا طریقہ سیکھنا بھی ہم پر فرض ہے اور تمام چیزیں کرنا بھی اس کی فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نماز چونکہ ہم پر فرض ہے تو اس کی شرط طہارت ہے، اور طہارت میں غسل بھی شامل ہے اور وضو بھی شامل ہے، یاد رکھیے۔ تو بہرحال کچھ باتیں میں جو ہے طہارت کے احکام کے تعلق سے آپ کے سامنے بہرحال آج رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا۔ مکمل عنوان اس میں کور کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اہم نکات رکھتے ہوئے تاکہ باقی باتیں اور بھی آپ جو ہے مختلف کتابوں کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں، رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ طہارت کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، آپ تمام اور ہم تمام جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو آدھا ایمان کا، طہور شطر الایمانی، پاکی یا طہارت، صفائی، ستھرائی، اچھے اپنے آپ کو اچھا رکھنا، اپنے ماحول، اپنے سماج کو صاف ستھرا رکھنا، خود کو پاک رکھنا، اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا، اپنے بیٹھنے کی جگہوں کو، اپنی عبادت کی، تو میں گویا تمام چیزوں میں پاکی کا شریعت نے حکم دیا۔ اور شریعت صرف پاکی کا حکم نہیں دیتی ہے، شریعت صرف ظاہری پاکی کا حکم نہیں دیتی ہے، شریعت ظاہری اور باطنی دونوں پاکی کا حکم دیتی ہے۔ انسان کا باطن بھی پاک ہو، مطلب اندرون بھی پاک ہو، جس کے لیے شریعت کہتی ہے حسد، جلن، کینہ، برائی، بد اخلاقی، بے ادبی، ان سے بچا کرو، اس لیے کہ یہ برائی ہے۔ اندرونی صفائی بھی چاہتی ہے، اور شریعت بیرونی صفائی، ظاہری صفائی بھی چاہتی ہے، کہ شریعت کہتی ہے کہ طہارت لو، وضو کرو، غسل سے رہو، پاک رہو اور فلاں۔ تو گویا شریعت دونوں طہارتیں چاہتی ہے، ایک طہارت جو اندر کی ہو، انسان اندر سے پاک ہو، اور ایک طہارت جو باہر کی ہوتی ہے کہ انسان ظاہری طور سے پاک ہو، اور دونوں ہی اہم ہیں۔ اگر ہم اب ظاہری طہارت کی میں بات کروں گا، یہاں جب پاکی کی بات کروں گا، تو آپ یہ مت سمجھیے باطنی ضروری نہیں ہے، باہر سے تو بڑا وضو صاف ہے اور دوسروں کے بارے میں کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، دھوکہ دینے کا سوچتے ہیں، نقصان پہنچانے کا سوچتے ہیں، یہ بھی درست نہیں۔ اور وہیں اگر اندر سے پاک ہوں اور پھر وضو اور طہارتوں کو اہتمام نہیں، نمازی نہیں پڑھتے، تو پھر وہ بھی بیکار ہے۔ تو دونوں ہی طہارتیں شریعت میں اہم ہیں، ٹھیک، اور اس کے بڑے فضائل ہیں۔ جیسے کہ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے 222 ہے، اس کا ایک حصہ اللہ نے کہا اور فرمایا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو، طہارت رکھنے والوں کو، صفائی اور ستھرائی رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ایک توبہ کرنا اور دوسرا صفائی۔ تو توبہ اندرونی پاکی کا ذریعہ ہے، انسان جو گناہ کرتا ہے اندرونی، حسد، جلن، بغض، کینہ، بد اخلاقی، تمام چیزیں، گالی دے دیا، جھوٹ بول دیا، دھوکہ دے دیا، اندرونی برائیاں ہیں، تو توبہ کو پسند کرتا ہے، اور ظاہری پاکی کو پسند کرتا ہے، مطلب اندرونی پاکی کے لیے توبہ، ظاہری پاکی کے لیے بولے دونوں پاکیزگی کو پسند کرتا ہے نا۔ کیا فرمایا، ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں، مطلب اندر سے جو پاک کرے، غلطی ہوگی پاک کر لی اپنے آپ کو، توبہ اس کا ذریعہ ہے گناہوں سے پاک ہونے کا۔ وہ یحب المتطہرین، اور ظاہری پاک رہنے والوں، اندرونی پاک اور ظاہری پاک دونوں ملا کر اللہ دونوں سے محبت کرتا ہے، ٹھیک۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں اس کی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے۔ لیکن آج ہم اس سماج میں دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم رہتے ہیں، مسلمان پاکیزگی سے بہت دور ہیں، دونوں ہی قسم، اندرونی پاکیزگی اور ظاہری جو ہے باہر کی پاکیزگی، دونوں سے بہت دور ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ نہ اندر کا ہم صاف رکھنے کی سوچتے ہیں، ٹھیک، اور نہ ہی ظاہری پاکیزگی ہماری نظر آتی۔ کچھ حد تک اگر ظاہری پاکیزگی ہم اپنے گھر کے حد تک یا اپنے جسم کے حد تک کر بھی لیتے ہیں،
تو باقی جگہ ہمارا کوئی ایمفسائز، کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. جیسا کہ میرا گھر صاف ہے تو میرے گھر کا کچرا میرے گھر کے بالکل سامنے ہوتا ہے، تو یہ کون سی پاکیزگی کہ اپنی جگہ کو تو پاک کرو اور اپنے گھر کے سامنے لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ. یا میرا گھر تو بہت صاف ستھرا ہوتا ہے جس کے اندر روز واشنگ ہو رہی ہے، لیکن اس کا گندا پانی جو ہے سامنے سڑک پر آتا ہے، جس کے ذریعے کئی لوگ بے طہارت گندگی میں اور ان کی طہارت خراب ہوتی ہے، صفائی خراب ہوتی ہے، اس کی مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی. تو ایسا نہیں، ہمیں اپنے نفس کو، اپنے گھر کو، اپنے محلوں کو، ہمارے سماج کو، ہماری بستیوں کو، ہمارے شہروں اور ملکوں کو ہمیں پاک رکھنا یاد رکھیں، اس لیے کہ ہمارا دین اس کی تعلیم دیتا ہے، دین اس کی تربیت دیتا ہے، دین بار بار اس کے بارے میں ہمیں جو ہے متوجہ کراتا ہے، ہمیں اس کا حکم دیتا ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے. آئیے اللہ رب العزت اپنی کتاب میں طہارت کا ہمیں حکم دیتا ہے، اور سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اس کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاتَّطَهَّرُوا، کہ اگر تم میں سے کوئی جنوبی ہو جائے. جنوبی کا معنی ہوتا ہے ایسا آدمی کہ جس کو غسل واجب ہو. ٹھیک، ایسا آدمی جس کو غسل واجب ہو. تو کہا اگر تم میں سے کوئی شخص جنوبی ہو جائے جس پر غسل واجب ہو تو وہ کیا کرے؟ اللہ نے فرمایا تو وہ طہارت لے، تو وہ اپنے آپ کو پاک کرے. تو طہارت لینا ہم پر واجب اور فرض ہے، یاد رکھیے. کیا کہا اللہ نے؟ اگر تم میں سے کوئی جنوبی ہو جائے تو فوراً کہا تو تم طہارت لو، اپنے نفس کو، اپنے ظاہر کو پاک کر لو. ٹھیک ہے، اسی طرح آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا اور کہا سورہ مدثر سورہ نمبر 74 اس کی آیت نمبر 4 میں کہا اور کہا فَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، کہ نبی اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. ثوب کا معنی ہوتا ہے ڈریس جو اوپر انسان پہنتا ہے. فَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، کہ نبی اپنے کپڑوں کو آپ جو ہے پاک رکھیے، صاف رکھیے. پہلی آیت میں جنابت کے تعلق سے کہا اگر جنوبی ہو تو پاک کر لو. دوسری آیت جو ہے کپڑوں کے تعلق سے، مطلب جہاں جنابت کی وجہ سے ہمارا غسل وہ ہوتا ہے اس سے بھی ہم پاک ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو کپڑے لباس ہم پہنتے ہیں وہ لباس بھی ہمارا پاک اور صاف ہونا، یاد رکھیے یہ شرط ہے شریعت کے اندر. ٹھیک، اب اسی طرح تیسری جگہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 222 میں فرماتا اور کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کرنے والوں کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا طہارت رکھنے والوں کو، مطلب جو ہے جو توبہ کرتے ہیں مطلب اندرونی جو ہے برائیاں جو ہوتی ہے اس کو پاک کرتے ہیں، اور ظاہری اعتبار سے جو ہے وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، ان کو پسند کرتا ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اور طہارت کے تعلق سے فرمایا کہا مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی چابی طہارت ہے، مطلب غسل اور پھر وضو. نماز کی چابی طہارت ہے، مطلب اس شخص کی صلاۃ قبول نہیں ہوتی جس کی طہارت درست نہ ہو، تو یہ اس کی شرط ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور فرمایا لا تقبل الصلاۃ بغیر الطہور، کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نماز کو تب تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ وضو نہیں کر لیتا، مطلب جب تک کہ وہ پاک نہیں ہو جاتا اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت. اسی طرح تیسری روایت جو صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. ٹھیک، تو آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کتنی باتیں شریعت نے پاکی کے تعلق سے بیان کی. اب آئیے پاکی کے طہارت کے کیا اقسام ہیں، صفائی کے کیا اقسام ہیں؟ تو صفائی طہارت پاکی کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم ظاہری اور دوسری قسم اندرونی. یہ دونوں ہی قسم ہمیں یاد رکھی، شریعت یہ دونوں چاہتی ہے، ہم اندرونی پاک ہو اور ظاہری پاک ہو. ظاہری پاکیزگی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم غسل سے رہیں، بلا وجہ غسل میں تاخیر نہ کریں. ٹھیک، سہولت ہوتے ہی کر لے، یہ نہیں کہ ابھی کریں گے بعد میں کریں گے، ہو سکتا موقع محل نہ ملے. اسی طرح جو ہے ہم باوضو رہنے کی کوشش کریں، اور نماز تو بہرحال وضو کے بغیر قبول ہی نہیں ہوتی ہے. اپنے کپڑوں کو ہم صاف رکھیں، ہم جہاں رہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اس جگہ کو صاف رکھیں، جہاں عبادتیں کرتے ہیں وہ جگہ ہماری صاف ہو، ہمارے محلے ہماری بستیاں اور ہمارے شہر جو ہے یہ صاف. یہ ہوا ظاہری طہارت. اور اندرونی طہارت میں مراد حسد، کینہ، بغض، تکبر، برائی، گالی دینا، بری باتیں دوسروں کے بارے میں خیال رکھنا، اسی طرح جو ہے برے قبیح جو ہے افکار جس کو کہیں گے، سوچ بھی رکھنا یا ایسے خیالات بھی لانا، ان سے بھی ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پاک کرنا پڑے گا. تو طہارت کی شریعت میں 2 قسمیں ہیں، ایک طہارت جو ظاہری ہوتی ہے اور ایک طہارت جو اندرونی ہوتی ہے. دونوں کی اپنی اہمیت ہے. اندرونی طہارت خراب ہو جائے تو توبہ اس کا ذریعہ ہے صاف کرنے کا، برائی دل میں تھی کچھ تھا توبہ کر لیجئے. ظاہری طہارت خراب ہو تو پھر غسل اور وضو، اس کے لیے 2 چیزیں مہیا ہے ہمارے پاس. ٹھیک، اب آئیے
طہارت کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے؟ طہارت حاصل کرنے کو، پاکی حاصل کرنے کو، اور اب میں ظاہری، میرا جو اب پورا عنوان رہے گا ظاہری پاکی پر ہے۔ اب جو طہارت حاصل کرنا ہے ہم کو، تو وہ کن کن چیزوں سے طہارت ہو سکتی ہے؟ تو طہارت جو ہے، پاکی جو ہے، صفائی اور ستھرائی جو ہے، شریعت میں ہم دو چیزوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلا پانی اور دوسرا پاک مٹی۔ صاف پانی مطلب پاک پانی، ظاہر سی بات ہے، اور صاف مٹی، پاک مٹی، یہ دو چیزوں سے انسان طہارت حاصل کر سکتا ہے، یاد رکھیے شریعت۔ ٹھیک، اس کے تعلق سے جو سادہ پانی جس کو ہم کہیں گے، یا صاف پانی جس کو ہم کہیں گے، میں سادہ پانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہوتی جن کو پانی کہا جاتا ہے لیکن وہ پانی ہوتے نہیں، جیسا گلاب کا پانی، پانی تو ہے لیکن گلاب ہے۔ سادہ پانی اس لیے میں کہہ رہا ہوں، مطلب پانی جو جھیل میں ہو، ندی میں ہو، سمندر کا ہو، بارش کے ذریعے جو آتا ہو، نہروں کے ذریعے جو نکلتا ہو، کنووں سے جو نکلتا ہو، یہ سادہ پانی ہے۔ اس میں کچھ ملاوٹ ہو جائے تو پھر وہ پانی تو ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ گلاب کا پانی، عطر کا پانی، مطلب کوئی چیز لگ جاتی ہے، سادہ پانی ہونا ایک، اور دوسرا مٹی سے طہارت حاصل ہوتی ہے۔ پانی کے تعلق سے اللہ رب العزت اپنی قرآن میں فرماتا ہے اور کہتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا جو پاک ہوتا ہے۔ اب آسمان سے اترا ہوا پانی جھیل، ندی، نالے جس کو کہیں گے، کنویں اور نہریں اور جھیلوں میں اور سمندر، بحرانی، تمام جگہ آپ کو مل سکتا ہے۔ اس پانی سے چونکہ یہ پاک ہے، یہ ہمیں طہارت دے سکتا ہے، یہ ہمیں پاک کر سکتا ہے، یاد رکھیے۔ ٹھیک، تو پہلی چیز پانی جس سے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بحقی کی جو ہے روایت آپ نے فرمایا، پانی پاک کرنے والا ہے، الہ یہ کہ اس میں اس کا بو، ذائقہ اور رنگ کسی بری چیز کی وجہ سے بدل جائے۔ پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، سوائے اس کے کہ اس کا رنگ، بو، اور آگے فرماتے ہیں اس کی بو، ذائقہ یا رنگ کسی چیز کے ملاوٹ سے، گندی چیز کے ملاوٹ سے بدل جائے تو تب اس سے وضو یا طہارت حاصل نہیں ہوں گی۔ ایسا پانی جس کا رنگ مکمل بدل جائے، جو پانی کہلانے لائق نہ ہو، بو تبدیل ہو جائے، مطلب پانی عموماً کوئی بو نہیں دیتا، ایسی تبدیلی آئے جو غیر فطری ہو، جیسا پانی میں گھاس آنے سے ایک بو ہوتی ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، غیر فطری، اتنی کوئی چیز مل جائے کہ اس کی خوشبو تبدیل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے اس کا جو ہے ذائقہ اگر تبدیل ہو جائے، ذائقہ تبدیل مطلب کوئی چیز کی ملاوٹ ایسی ہو جائے کہ اب وہ پانی کہلانے لائق نہیں ہے، آپ بول سکتے پانی لیکن گندا پانی، گندگی زیادہ ہے اس لیے گندے کا لفظ ساتھ اٹیچ ہو گیا اسے، تو پھر ایسی تین اگر چیزیں بدل جائے تو پھر پانی نہیں رہیں گا اور اس سے طہارت جو ہے نہیں حاصل ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے، رنگ، بو۔ اور ایک بات یاد رکھ لیجیے، پانی کو جو ہے جس کی تعداد مقدار بڑی ہو اس کو کوئی گندگی ناپاک نہیں کر سکتی، یہ بات بھی یاد رکھیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گی۔ جیسا کہ آپ ایک جھیل کے کنارے گئے، جس جھیل میں بھینسیں بھی نہ رہی ہے، انسان بھی نہ رہے، کتے بلی بھی اس میں ہیں، اور لاشیں بھی پڑی ہے چڑیاؤں کی، کتے بلیوں کی، غلاظت بھی دکھ رہی ہے، لیکن چونکہ وہ جھیل ہے، اس میں پانی کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس کی بنیاد پر وہ پانی خراب نہیں کہلائیں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خلتین سے زیادہ اگر پانی ہو تو اس کو کوئی ناپاک نہیں کر سکتی، سوائے اس کی کہ ناپاکی زیادہ اور پانی کم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، قلتین کا معنی ہے ایک قلہ جو ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایک ڈرم ہوتا تھا، رنجن ہوتا تھا جس کو قلہ کہتے تھے عربی میں، اور ایک قلے کے اندر 275 لیٹر پانی آتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا قلتین مطلب دو قلے، مطلب 275 جمع 275، 550 لیٹر سے زیادہ اگر پانی ہو جائے تو کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کر سکتی۔ اب بہت سوال کرتے پانی میں چھپلک گر گئی مر گئی تو، لیکن اگر قلتین سے زیادہ ہے ناپاک نہیں ہوتا، 550 لیٹر سے زیادہ ہے پانی ناپاک نہیں، اس لیے کہ یہ پانی کی وہ کوانٹٹی ہے 550 لیٹر، جس کے اندر کوئی چھوٹی موٹی چیز اشیاء گر جائے تو اس سے پورا پانی خراب نہیں ہوتا، چونکہ وہ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے، وہ چیز سمجھ رہے بات کو، وہ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے اس کی غلاظت۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال قلتین سے زیادہ پانی ہو تو آپ جیسا جھیل کے کنارے، آپ اب بھینسیں تو آپ بولتے نہیں بھائی تو بھینسیں میں وضو نہیں کر سکتا، اب جھیل میں تو میں سمجھتا ہوں قلہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اتنا زیادہ پانی ہوتا ہے کہ مطلب جس کو کہیں گے تھاؤزنڈز اینڈ ملینز آف لیٹر ہوتا ہے، تو وہاں کیا آپ ناپاکی کا مسئلہ؟ ہاں ظاہری جو ہے اس کو ہٹا دیجئے، تو اس کے آگے والے حصے میں آپ اپنا وضو کیجئے، جا کر غسل کی ضرورت ہے غسل کی۔ ٹھیک، تو پانی جو ہے پاک کرنے والا ہے، سوائے اس کے کہ اس کی بو، رنگ اور جو ہے اس کا ذائقہ کوئی چیز بدل دے۔ ٹھیک، مطلب اب قلتین پانی ہے اور اتنی ہی کوانٹٹی میں غلاظت مل گئی جس سے اس کے رنگ بو بدل گیا تو پھر ضرورت نہیں اس کو استعمال کی، ہوتا ہے نا کبھی ایسا۔ ٹھیک، اب اسی طرح دوسری چیز جس سے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں وہ چیز ہے پاک مٹی۔ پاک مٹی، ٹھیک ہے، اور پاک مٹی سے مراد یہاں دھول ہے، یاد رکھیے، دھول ہے مٹی، یا وہ چیز جو گیلی نہ ہو، چونکہ جب گیلی ہو جائیں گے تو کیچڑ ہو جائیں گے، مٹی نہیں کہلائیں گی وہ چیز۔
ٹھیک ہے، پاک مٹی کا خصت کرو. اور اللہ رب العزت نے اس تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاک کرنے والی بنائی گئی ہے. زمین اس امت کے لیے سجدہ گاہ اور پاک کرنے والی چیز بنائی گئی ہے. اور اس بات کے تعلق سے رسول اللہ نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ دو چیزیں ایسی جو مجھے دی گئی یا اس امت کو دی گئی جو پچھلی امتوں میں نہیں تھی. ٹھیک ہے، پہلی چیز یہ کہ میرے امت کے لیے مٹی کو باعث طہارت بنا دیا گیا. پچھلی امتوں میں کچھ بھی ہو جائے آپ کو وضو فرض تھا، پانی کے ذریعے غسل اور وضو کرنا فرض تھا، مٹی کا نہیں تھا. اور دوسری چیز جو میری امت کو دی گئی جو پچھلی امتوں میں نہیں تھی وہ یہ تھی کہ میری امت کے لیے ساری زمین سجدہ گاہ بنائی گئی، اور پچھلی امتوں کے لیے ایک مخصوص مقام اللہ طے کرتا تھا اور وہیں آ کے نماز پڑھنا پڑتی تھی ساری زمین. ایک تیسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ بیت الخلاء اور قبرستانوں کو چھوڑ کر ہر جگہ جو ہے نماز ہو سکتی ہے، ورنہ پوری زمین بولے تو آپ قبرستان میں بھی کھڑے ہو جائیں گے جا کر. نہیں، بیت الخلاء اور قبرستان چھوڑ کر باقی تمام جگہوں پر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. تو یہ دو فضیلتیں اس امت کو دی گئی جو پچھلی امتوں میں نہیں تھی، کہ ایک مٹی کو ذریعہ طہارت بنایا گیا اور دوسرا پوری زمین سجدہ گاہ ہمارے لیے بنا دی گئی کہ جہاں مسلمان کو وقت نماز ہو صلاۃ کھڑے ہو جائے، بس نماز پڑھ لے وضو کر. دوسرا اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر اس کی 43 میں، اور فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے بیویوں سے ملا ہو، رفع حاجت پیشاب پیخانے کو جا کر آیا ہو، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر تم کو پانی نہ ملے تو پھر کیا کرو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پھر تم پاک مٹی کا خصت کرو. صعیداً طیباً کا لفظ یاد رکھیے. اور پاک مٹی وہی ہوتی ہے جو سوکھی ہوتی ہے. گیلی مٹی پر شک ہے کہ کس چیز کی وجہ سے وہ گیلی ہوئی، ٹھیک ہے، تو پاک مٹی سے مراد سوکھی ہوئی مٹی. اور مٹی ہو یاد رکھیے، آپ پتھر پر ہاتھ مار لیں گے، آپ ریت پر ہاتھ مار لیں گے، ٹھیک ہے. اور سب سے بہترین ذریعہ ہے آپ سوکھی مٹی لائے، سوکھی مٹی پاکی ہوتی کبھی بھی، چھان لے، جو مٹی نکلی وہ بہترین ہو جائیں گے. یا کچھ نہ ہو تو گھروں میں دھول جمع ہوتی جس جگہ، دھول پر آپ کو ہاتھ مارنا پڑیں گا اس لیے کہ وہاں مٹی ہوتی. ٹھیک ہے، مٹی پر ہاتھ مارنا انشاءاللہ طریقہ آگے لوں گا میں، غسل کا، وضو کا اور تیمم کا، اس میں تفصیلات آئیں گی. لیکن طہارت دو چیزوں سے اس امت کو حاصل ہوتی ہے، پہلا پانی سے، ٹھیک ہے، اور دوسرا پاک مٹی سے. پاک پانی، سادہ پانی، پاک مٹی سے ہمارا جو ہے تیمم ہوتا ہے. کیچڑ پہ یاد رکھیے اعتماد نہیں کر سکتے ہم، اس لیے کہ وہ گیلا ہوتا ہے. اسی طرح تیمم کے تعلق سے جو لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ جیسا آپ مثال کے طور پر نماز کا وقت ہوا، پانی نہیں ملا، تیمم کے لیے آپ گئے، آپ نے تیمم کر لیا، آپ تیمم کر کے آ گئے، نماز وہ ہو گئی، اس کے بعد آپ کو پانی میسر آ گیا، تو لوگ سمجھتے ہیں یار پچھلی نماز نہیں ہوگی اپنی، اب پھر سے نماز کے لیے چلو وضو کر لو اور تیمم کر لو. دیکھیے ایسا نہیں ہے، جو عبادت جس حالت میں ہو گئی وہ ہو گئی. مثال کے طور پر کل تک میں زکوٰۃ کا لائق نہیں تھا، میرا نصاب کو مال نہیں پہنچتا تھا، اب یہ سال پہنچا تو کیا میں پچھلے سال کا بھی ارادہ کر لوں کہ نہیں پچھلا بھی دے دیتا ہوں یار کچھ نکال کے؟ ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. آپ تب جس حالت میں تھے اس حالت کو شریعت کاؤنٹ کرتی ہے آپ کی. تو اب جب جس حالت میں آپ نماز کے لیے جا رہے تھے تب پانی نہیں ملا، آپ نے تیمم کر لیا، آپ کی وہ نماز ہو گئی، اب دہرانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کا ایک واقعہ ہے کہ جو ہے معاف کرنا ترمذی کی روایت ہے، کچھ صحابہ کو یہ ہوا کہ کیا جب ہم تیمم سے وضو کر لیتے ہیں، مطلب طہارت حاصل کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد پانی مل جائے تو کیا پھر ہم کو دہرانا پڑے گا؟ جیسا 2-4 دن ہو گیا عرب کا اس ماحول میں، 2-4 دن ہو سکتا پانی نہ ملے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات صحابہ کی سنی آئی تو آپ نے کہا اور فرمایا پاک مٹی مسلمانوں کے لیے وضو ہے، پاک مٹی مسلمانوں کے لیے وضو ہے، چاہے 10 سال پانی نہ ملے. مطلب تیمم مکمل قائم مقام ہے وضو کا. 10 سال تک بھی اگر پانی نہ ملے اور تم کو تیمم کرنا پڑے تو تمہاری نماز درست ہے. یہ امپورٹنس، اہمیت بتانے کے لیے ہوتا نا. آپ بولتے نا 10 سیو جی، سینکڑوں، ہزاروں لوگ تھے، تو ایگزیکٹلی 1000 نہیں ہوتے ہوں، ایک پیمانہ ہوتا ہے رفلی بتانے کے لیے. تو آپ نے کہا 10 سال بھی، کہ تو صحابہ گھبرا رہے تھے کہ اب ہم سفر کو 3-4 دن تھے، اب پانی نہیں ملا، تو کیا شہر میں آنے کے بعد پانی ملنے کا وضو کر کے پھر سے پوری نمازیں پڑھے؟ تو اس پہ آپ سے فرما رہے ہیں کہ تیمم مسلمانوں کے لیے وضو کا قائم مقام ہے، بدل ہے. چاہے 10 سال پانی نہ ملے، مطلب 10 سال تک بھی ایسی نماز پڑھے تو تمہاری نماز درست ہے. جب پانی حاصل ہو جائے تو اپنے جسم کو اس سے صاف کر لیا کرو، اور جب پانی مل جائے تو اپنے جسم کو اس سے صاف کر لیا کرو. اس سے مراد یہ کہ سمجھ لیجئے مجھے، اور یہ ایک بات اور یاد رکھیے، تیمم کا وضو اور تیمم کا غسل دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے. غسل کے لیے بھی تیمم کیا جاتا ہے اور وضو کے لیے بھی تیمم کیا جاتا ہے. اس کے دونوں کو الگ ٹائپ نہیں ہے کہ غسل کا تیمم الگ اور وضو کے لیے الگ. ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ لیجئے مجھے غسل کی ضرورت تھی تو میں نے تیمم کر کے نمازیں پڑھ لی، سفر پہ تھا میں.
اب جب آ گیا ہوں جہاں پانی مجھے میسر ہے تو اس کے بعد میں اپنے آپ کو نہانا آپ ضروری ہے میرے لیے، کیونکہ اگلی نمازیں پڑھنا ہے، اس کے لیے مجھے وضو ضروری ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ جب پھر پانی مل جائے تو اپنے آپ کو پاک کر لو، مطلب جو چیز کی وجہ سے تمہیں تیمم کی مجبوری تھی یا پانی نہیں تھا یا ضرورت تھی وضو یا غسل کی اور پانی نہیں ملا تو آپ پاک کر لو اپنے آپ۔ لیکن اس کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ آپ پھر پاک کر کے پوری نماز دہرائے، جو ہو گئی اس میں ہو گئی۔ جیسا کہ میں مثال دوں گا، تیمم ایک سٹیپنی ہے گاڑی کی، تیمم گاڑی کا اسپیئر ویل ہے، سمجھے؟ اگر آپ کے مین ویل پنکچر ہو جائے، گاڑی کا جو اصل ٹائر ہے، اور آپ نے اسپیئر ویل سٹیپنی لگا دی گاڑی کو اور آپ نے اس پہ سفر کیا، سمجھیے 100 کلومیٹر، تو 100 کلومیٹر وہ سفر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا۔ لیکن 100 کلومیٹر کے بعد جب آپ کو دکان مل جاتی ہے آپ فوراً اپنے ریل ٹائر کا پنکچر بناتے اور اس پہ لگا دیتے ہیں، تو کوئی یہ بولے گا نہیں وہ 100 کلومیٹر سفر نہیں اور پھر واپس جا کے آئیں گے اپنا اصل ٹائر پہ، ضرورت ہی نہیں ہے اسے، اس لیے کہ سفر ہو گیا۔ اسی طرح تیمم بھی ایک مجبوری کی چیز ہے جو استعمال کی جاتی ہے، لیکن مجبوری کے استعمال کا ہرگز معنی ہی نہیں کہ وہ استعمال کی مجبوری میں استعمال درست نہیں تھا، اس وہ کام ہو گیا، وہ عبادت آپ کی ہوگی، اب ضرورت نہیں اس کو کرنے۔ سمجھ گیا آپ بات؟ اور تیمم جو ہے انشاءاللہ مسائل آئیں گے، یہ ضروری نہیں کہ پانی کی غیر موجودگی میں ہی ہو، یہ بیمار کے لیے پانی کی موجودگی میں بھی جو ہے وجہ بن سکتا ہے۔ بیمار انسان پانی شاید ڈاکٹر نے کہا لگا نہیں سکتے، یا پانی لگانے سے خدشہ ہے کہ جان چلی جائے، زخم بڑھ جائے جس سے اور بھاری نقصان مالی اور جانی ہو، تو بہرحال ہو سکتا ہے اس میں بھی آپ تیمم کریں۔ پانی تو ہے، جسم ساتھ نہیں دیتا، پانی تو ہے، صحت ساتھ نہیں دیتی، تو کیا کریں گے آدمی؟ ٹھیک۔ اسی تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، سخت ٹھنڈی تھی اور ایسی جاڑے کی رات تھی اور آپ بیمار تھے کہ اگر غسل کرتے اور غسل کی ضرورت تھی آپ کو تو امکان تھا کہ آپ کو ڈر تھا کہ مر جاؤں گا، مطلب بیمار زیادہ تھے، اور عرب کی اس سردی کو آپ اندازہ لگائیے، وہ ہماری سردی جیسی نہیں ہوتی، بہت سخت سردیاں ہوتی ہے، تو آپ ڈر رہے تھے کہ کہیں امکان ہو، تو آپ نے اس معاملے میں جو ہے تیمم کر لیا۔ انشاءاللہ مسائل اس کے آگے آئیں گے، ٹھیک۔ اب آئیے نجاست جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، گندگی کیا ہوتی ہے؟ تو گندگی دیکھیے، ہر وہ چیز جو، یا نجاست کے اقسام جس کو کہیں گے ہم، وہ ہوتی ہے جو انسانی جسم سے نکلتی ہے، جس کو عام زبان میں کہوں گا پیشاب اور پیخانے کے ذریعے سے نکلنے والی چیز نجاست ہے، یا آپ کو ناپاک کر دیتی ہے، دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ کچھ چیزوں کا نکلنا، یا وہ چیز خود بذات ناپاک ہوتی ہے، اور کچھ چیزوں سے نکلنے سے جسم ناپاک ہوتا ہے، پورے اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ناپاک ہے، سمجھ رہا؟ تو پیشاب اور پیخانے کے ذریعے سے کوئی چیز نکل جائے یہ ناپاکی ہے۔ اسی طرح خون اور پیپ کا جسم سے نکلنا یہ ناپاکی ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے حرام جانوروں کے پیشاب پیخانہ یہ ناپاکی ہے، حرام جانوروں کا گوبر یا لیت جو سوکھا ہوا بھی ہو یہ ناپاکی ہے، ان کی جلد، ان کے جسم سے نکلی ہوئی چمڑیاں وہ ناپاک ہے۔ ہاں حلال جانوروں کی جلدیں جن کو رنگت دے دی جاتی، صاف کیا جاتا ہے، وہ تو حلال استعمال، لیکن حرام جانور، تو یہ تمام چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں یہ پلید ہے اور ناپاکی ہے، تو ان کے نکلنے سے ہمارے لیے اس کو دھونا، صاف کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے آپ بات کو کہ خون نکل گیا، پیپ نکل رہا ہے تو ناپاکی۔ اب آپ کے لیے طہارت مطلب اس کو صاف کرنا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وضو غسل ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ ناپاکی ہے، اس کو ضائع کرنا پڑے گا۔ حرام جانوروں کی پیشاب یا پیخانہ جسم پہ لگ جائے اب آپ کو صاف کرنا ہوگا، اس لیے کہ وہ ناپاکی ہے، سمجھ رہا؟ یا شرمگاہ سے دونوں طرف سے کچھ نکل جائے تو ناپاکی، اب اس کو آپ کو صاف کرنا ہوگا۔ کچھ کے نکلنے سے غسل ٹوٹتا ہے اور کچھ کے نکلنے سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ ناپاکیاں ہیں، ٹھیک۔ تو یہ تمام چیزیں ناپاکی میں شمار ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح اب جب طہارت کی ہم بات کر رہے ہیں تو اب رفع حاجت، پیشاب یا پیخانے کو جانے کی کچھ مسائل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، کچھ باتیں، تاکہ وہاں بھی طہارت کرنا ہے تو طہارت کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے اور پھر اس کو کیسے کیا جاتا ہے۔ میں دونوں باتیں رہوں، جیسے میں نے وضو کی بات کی تو وضو ٹوٹنے کے بعد کب ٹوٹتے ہیں؟ رفع حاجت سب سے ایک عام چیز ہے، پیشاب پیخانے کو جانا سب سے بنیادی وجہ ہے ہمارے وضو کے ٹوٹنے کی۔ پھر میں غسل کا جب مسئلہ لوں گا تو پھر غسل کب ٹوٹتا ہے اور پھر اس کا طریقہ، اور وضو کب ٹوٹتا ہے اور پھر اس کا طریقہ، وہ انشاءاللہ ایک کے بعد ایک آتا جائیں گا۔ تو اب نجاست کو زائل، نجاست کو نکالنے کے لیے جو ہے رفع حاجت ہمارے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ جسم سے پیشاب پیخانہ جو نکلتا ہے یہ ہمارے جسم کی صحت کی تندرستی کے لیے ضروری بھی ہے، لیکن اس کے نکلنے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یاد رکھیں۔ تب ان کے کیا آداب ہے اور ان میں کیسی طہارت لی جائے، اس کے بعد غسل، اور اس کے بعد انشاءاللہ اور بھی چیزیں میں رکھوں گا آپ کے سامنے۔ آئیے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے رفع حاجت، پیشاب یا پیخانے کو آپ کو جانا ہے، قضاء حاجت جس کو کہیں گے، تو کن باتوں کو ذہن میں رکھنا آپ کے اور میرے لیے ضروری ہے، ورنہ ان چیزوں میں ہم بڑی بد احتیاطی کرتے ہیں اور بہت ساری گندگی اور پتہ نہیں کیا کیا مسئلے، بیماریاں اور پریشانیاں، یہ صرف ان چیزوں کو احتیاط نہیں کرنے سے ہوتی، معلوم؟ ہاتھ بغیر دھوئے کے کھانا کھا لے رہے ہیں، پیشاب پیخانے میں پانی کی کوئی تمیز نہیں ہے، نہیں ہم تو فلاں کلچر سے متاثر ہے تو کوئی کاغذ استعمال کر رہا ہے نا، کوئی فلاں چیز استعمال کر رہا ہے۔ پانی میں نے کیوں کہا پانی اور مٹی صرف دو چیزیں پاک کر سکتی ہے، مطلب آپ کاغذ مت لائیے بیچ میں، آپ دوسری چیزیں مت لائیے بیچ میں،
اصل یہی بنیاد ہے. لیکن ہم بھائی فلاں کلچر سے متاثر ہے تو ہمارے لیے تو پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم پانی کو بچانے کو آپ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ جس نے اس دنیا کو بنایا اس نے کسی حکمت کے ساتھ ہی یہ تمام احکامات ہم کو اور آپ کو دیے. ٹھیک ہے, تو ہمیں ان چیزوں کی فکر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں جو اللہ کا ذمہ ہے. ہم وہ فکر کریں اپنے اعمال کی جو ہمارا ذمہ ہے. ٹھیک, تو بہرحال تو اس چیز کو وہ کرے. تو کیا چیزیں ہمارے ذہن میں ہو جب رفع حاجت کے لیے جائے, جب بیٹھے اور جب نکلے. 3 حصوں میں بات رکھوں گا آپ کے سامنے. جاتے وقت کی کیا احتیاط ذہن میں ہوں گی, بیٹھتے وقت کیا احتیاطیں ذہن میں ہوں گی, واپس آتے وقت کیا احتیاطیں ذہن میں ہوں گی. کچھ باتیں ہو سکتی ہے ایسا لگے کہ یار یہ تو تھوڑی بے شرمی ہے. بے شرمی نہیں ہے, یہ علم ہے اور یہ ضرورت ہے, یہ واجبات کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, بہرحال چلیے آئیے. تو سب سے پہلی چیز کہ انسان جب رفع حاجت کو جائے, پیشاب یا پیخانے کے لیے جائے, تو انسانی نظروں سے دور جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے روایت میں آتا ہے جب آپ رفع حاجت کو جاتے تو بہت دور جاتے کہ ہم میں سے کوئی بھی آپ کو دیکھ نہیں پاتا. ایک روایت میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ بیت الخلاء کو جاتے, پیشاب یا پیخانے کی حاجت کو جاتے, تو میں پانی لے جایا کرتا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت دور جاتا. ایک مقام کے بعد رسول اللہ مجھ سے پانی لے کے میری نظروں سے بھی دور چلے جاتے, مطلب دونوں انسانی نظروں سے دور. اور پھر رسول اللہ اس شخص, چونکہ وہ ساتھ چلتے آپ وسلم کی حفاظت کے لیے, دیکھنے کے لیے, پانی دینے کے لیے, پھر آپ اس سے اور دور چلے جاتے, اتنے دور کہ ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے گئے, جیسا کہ آپ کی عادت اور سنت تھی, بہت دور نظروں سے چلے گئے, بڑی تیز آوازیں آنا شروع ہوئی. ہم سب گھبرا گئے, کیا بات ہے. کچھ لوگ دوڑتے ہوئے یہاں آ گئے کہ بھائی کیا بات ہے رسول اللہ, کہاں آوازیں آ رہی ہے بہت. اور ہم کو ڈر ہوا کہ دشمن نے حملہ نہ کر دیا ہو, کوئی مسئلہ نہ ہو. لیکن ہمت تو کسی کی بھی نہیں ہو رہی تھی کہ آگے بڑھے, چونکہ رسول اللہ نے آواز ہم کو نہیں دی کیا ہو. اور ہم گھبراتے رہے. تھوڑی دیر بعد جب رکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے دیکھے. ہم نے کہا اللہ کے رسول, ہم تو بڑے گھبرا گئے تھے, کچھ آوازیں ہم نے سنی, ہم کو ڈر لگنے لگا کہ آپ کے ساتھ کچھ ہو نہ گیا ہو. تو آپ نے کہا کہ نہیں ایسا مسئلہ نہیں تھا. جب میں رفع حاجت کے لیے گیا تو جنوں کے 2 گروہوں میں لڑائی ہو گئی, جو کافر اور جو مومن تھے, اور دونوں میرے پاس آئے اور کہا آپ صلح کروا دیجئے. اور ہم لوگوں کو ڈسپیوٹ جگہ کے اوپر تھا, ایریے پر تھا, کہ فیصلہ کر دیجئے کون کہاں رہیں گا. آپ نے کہا میں نے پھر دونوں میں فیصلہ کر دیا اور دونوں نے میری بات کو قبول کر لیا. اور میں نے مومن جنوں سے کہا کہ تم جو ہے پہاڑوں کے دروں میں جا کر رہو, ٹھیک, یا اونچے مقامات پر رہو, مطلب پہاڑ کے جو علاقے ہوتے پہاڑی. اور جو کافر جن تھے ان سے کہہ دیا کہ تم غیر آباد سمندری ٹاپوؤں میں جا کے رہو. اور دونوں نے میری بات کو قبول کر لیا. بات سمجھ. تو یہاں بھی راوی کیا کہتے ہیں, رسول اللہ بہت دور چلے گئے تھے, ہم دیکھ نہیں پا رہے تھے, ہمیں آوازیں, ہم ڈر رہے تھے, لیکن رسول اللہ پتا تھا اتنے دور جاتے تھے, ہو سکتا بھاگنے تک وہاں پہنچ بھی نہ سکے. تو سوچا کہ انتظار کرنا زیادہ بہتر ہے. سمجھ رہے ہیں. تو انسانی نظروں سے دور جانا ہے آپ کو, جب بھی آپ کو وہ کرنا ہے. یہ بات تب کے لیے لاگو ہوگی جب آپ کھلے میں کر رہے ہیں, بند کے لیے لاگو نہیں, ورنہ بند اس میں بھی آپ دور کسی علاقے میں جائیں گے, وہاں ضرورت ہی نہیں, بند ہے. اور آج کل الحمدللہ ہم شہروں میں رہتے ہیں اور بند ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کبھی مجبوری آ جائے جنگل میں تو یاد رکھیے اس کے لیے ہوگا. ورنہ آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں سڑک سے, آپ ہائی وے سے گاڑیاں چلا رہے ہیں اور لوگ انسانوں کی طرف منہ کر کے رفع حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے. کم از کم اتنی حیا تو ہونا چاہیے کہ پیٹ کر لے آدمی, مجبور ہوتا ہے نا, مجبوری یہ سمجھو جانے تک چھوٹ جا رہا تھا تو وہیں بیٹھ گیا راستے پر. مطلب گاڑیاں جا رہی ہیں اور اس ہائی وے کی طرف گاڑیوں کو دیکھتے دیکھتے رفع حاجت کے لیے کھڑا یا بیٹھا ہے. سمجھ رہا بات. تو کیسی مطلب گھنونی بات ہے, کتنی بے شرمی کی بات ہے. مطلب شرم و حیا کا تقاضا انسانیت بھولتی جا رہی ہے. اور پھر وہی جانور, اور جس کو ہم کہیں گے اینیمل انسٹنکٹ اپنے اندر واپس جگا رہی ہے, جو جانوروں کی خصلت کہیں گے, ننگا ہونا, جسموں کو دکھانا. یہ آدم کی اولاد اور آدم کی اور انسانوں کی فطرت نہیں ہے ننگا ہونا, یاد رکھیے, اس کا فطری تقاضا ہی نہیں یاد رکھیے. سمجھا. تو یہ بات یاد رکھیے. ورنہ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے چوراہوں پر بیچ میں کھڑے رہ کے بس شروع ہے, اور ہر کوئی دیکھ رہا آس پاس سے, اور لوگ اپنی نظریں بچا کے جا رہے ہیں, ان کو کوئی شرم نہیں آ رہی. سمجھ رہا. چوراہوں پر, نکڑوں پر کھڑے رہ کے طہارت ہو رہی ہے. کم از کم اگر ایسی ضرورت تھی تو کہیں دور جاتے. نکڑ چوراہوں پر لوگوں کے گھروں کو طہارت کا مقام بنا دیا آپ نے. ایک جگہ سے میں گھر سے میرا گزر ہوا تو وہاں اوپر لکھا ہوا تھا, یہاں دیکھو گدھا مت رہا ہے, بڑا ایسا بورڈ لگا ہوا تھا, اور نیچے 2 آدمی پیشاب کرتے کھڑے تھے. میں نے کہا ماشاء اللہ. وہاں انہوں نے لکھ دیا, چونکہ ان کے گھر کے پاس لوگ پیشاب کر رہے تھے, اتنا تنگ کر دی تو انہوں نے وہاں لکھ دیا تھا تاکہ کم از کم وہ لوگ ذلیل تو ہو کہ دیکھو گدھا مت رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد بھی لوگوں کو شرم نہیں, کھڑے ہیں وہاں. سمجھ رہا. تو بہت احتیاط کیجیے. ٹھیک ہے. تو نظروں سے دور جانا, یا عام زبان میں کہوں گا اپنے گھروں میں تو دروازوں کا مکمل بند ہونا اس میں جا کے, تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے, کوئی آ نہ جائے. ٹھیک. چلیے دوسری چیز کا لحاظ, اس حالت میں کوئی ایسی چیز ساتھ نہ رکھے جس پہ اللہ کا ذکر یا اللہ کا نام واضح لکھا ہو. جیسے کہ ایک روایت میں آتا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انگوٹھی تھی جو کھلی باہر آپ پہنتے تھے, جسے محمد رسول اللہ لکھا تھا, جو مہر تھی آپ کی, اسٹیمپ تھا, جو بادشاہوں کو آپ خطوط لکھتے, لیٹرز لکھتے تو اس پر مارا جاتا.
تو وہ آپ اتار دیا کرتے تھے۔ تو اس سے علماء لکھتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز جو ظاہری اللہ کا نام یا ذکر ہو، جیسا آپ کے پاس مصحف ہے، جیب میں قرآن ہے، آپ پڑھنے کے عادی ہیں، تو وہ نہیں لے جا سکتے آپ۔ رہا معاملہ وہ قرآن جو الیکٹرانک فارم میں موبائل، آئی پاڈ یا دوسری چیزوں میں ہے، وہ الگ چیز ہے، اس کی حرمت قرآن جیسی نہیں، لیکن جو مصحف ہوتا ہے، پیج وائز جو قرآن ہوتا ہے، اس کی بڑی حرمت ہے، اس کو تو نہیں لے جا سکتے۔ وہ الیکٹرانک فارم میں ہے کہ تو اگر کوئی موبائل گر گیا اس میں قرآن، تو آپ یہ نہیں بولتے قرآن گرا، موبائل گرا، لیکن قرآن جو مصحف پیپر میں ہوتا ہے، بک بائنڈیڈ بک میں ہوتا ہے، اس کی بڑی حرمت ہے، یاد رکھیں، تو اس کو نہیں لے جا سکتے ہیں۔ یا کوئی بھی اس چیز پہ کھلا اللہ کا نام لکھا ہو، اور رسول اللہ جو پہنتے ہیں وہ مہر پہنتے تھے، اب خامخواہ لوگ آیت الکرسی لٹکا لیتے ہیں، اللہ کے نام کے کڑے ڈال لیتے ہیں، یہ ضرورت نہیں، تو تعویذات ہے، اور یہ یاد رکھیں شریعتاً درست نہیں، حرام ہے۔ بہرحال تو ایسا کوئی چیز اس پہ ذکر نہ لے جائے۔ تیسری چیز، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت جو ہے اپنا الٹا پاؤں اندر ڈالے، پہلے دایاں پاؤں الٹا، لیفٹ لیگ ڈالے آپ پہلے، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت سیدھا ڈالے، تو یہاں الٹا یاد رکھیے۔ بہت سے لوگ بس طہارت کو تو جانا ہے، کیا پرواہ کون سا پیر جا رہا ہے، بس جانا ہے۔ یہ سنت کا بھی اہتمام کرے، اس سے کیا فائدے ہو سکتے ہیں دنیاوی اعتبار سے واللہ اعلم، لیکن ہم اس کے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اگر بنانے والا اتنا حکیم ہو تو آپ اعتماد کر لیتے ہیں، بھائی یہ دوا ہے، اس میں کیا پتا ہے کہ آپ کو نہیں، پھر کیوں کھا رہے؟ نہیں، وہ حکیم صاحب نے دیے، وہ بہت ہوشیار ہے، انہوں نے اگر دیے ہوں گے تو فائدہ ہوگا۔ تو رب نے جب کہہ دیا، اس کے رسول کے ذریعے بتا دیا، تو بس کر لیجیے عمل، فائدے کیا ہے آپ اٹھاتے رہیں گے، سمجھ میں آؤ نہ ہو، لیکن سائنسی اس کے کچھ نہ کچھ فائدے، کہ تو اسلام نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا اور جو آپ نے کر کے بتایا، وہ کام کبھی بھی انسانی نفع کے لیے، انسانی فائدے کے لیے، اور جو کام آپ نے نہیں کیا اور شریعت نے جس کو حرام قرار دیا، وہ کبھی بھی نقصان کے لیے انسانی، وہ اس کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، کر لیجیے عمل بس۔ تو الٹا پیر ڈالیے، سب سے سیدھا پیر مت ڈالیے، ٹھیک ہے، الٹا پیر آپ ڈالیں گے، اور الٹا پیر جب آپ ڈالیں گے تو ڈالنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں گے، بسم اللہ، ٹھیک ہے، یہ دعا ہے جو بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے، اور بہت چھوٹی سی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تجھ سے، بسم اللہ اللہ کے نام سے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں خبث اور خبائث سے، مطلب وہ جنوں سے جو انتہائی قسم کے غلیظ جن ہوتے ہیں، اور جو انسانوں کو جب وہ ننگے ہوتے ہیں، پیشاب یا پیخانے کی حاجت کو جاتے تب تاڑتے ہیں، تب تکلیف پہنچاتے، تب ایذا دیتے ہیں، تو میں پناہ مانگتا ہوں ایسے جن سے، خبث اور خبائث ان کی مذکر مؤنث سے، مذکر خبث اور مؤنث جو خبائث، ان دونوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ٹھیک، کتنی آسان اور چھوٹی سی دعا ہے۔ لیفٹ لیگ ڈالیں گے اور اس سے پہلے دعا پڑھتے ہوئے آپ داخل ہوں گے۔ اگر آپ داخل ہو گئے اور پھر یاد آئے دعا بھول گیا تو آپ دل میں آپ پڑھ لیں گے، کیونکہ زبان سے ادا کرنا تو حرام ہو جائے گا بیت الخلاء میں آپ، لیکن دل کے معاملے کو اللہ پکڑ نہیں کرتا ہے، جو خیالات دل میں آتے ہیں اللہ پکڑ نہیں کرتے، لیکن اچھا خیال یہ دعا ہی آئیں گی نا، دل میں پھر کر ہوتا ہے۔ ویسے لوگ جا کے ارے کیا کروں، دل میں، آپ زبان پہ لانا تو حرام ہے آپ کے لیے، چونکہ آپ بیت الخلاء میں وہاں نہیں ہو سکتا، آپ دل میں آپ پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے، تو آپ دل میں پڑھیں گے اس وقت، لیکن آپ زبان سے ادا کرتے پہلے اندر جو ہے داخل ہوں گے۔ اسی طرح چوتھی چیز، زمین سے قریب ہونے سے پہلے اپنے کپڑے کو نیچے یا اوپر نہ کرے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، کچھ جگہ کپڑے لمبے ہوتے ہیں تو اوپر کرنا پڑتا ہے بیت الخلاء کو بیٹھنے کے لیے، اور کچھ جگہ کپڑے نیچے کرنا پڑتا ہے بیت الخلاء میں بیٹھنے کے لیے، ڈیپینڈ ہے کلچر کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے کیا لوگ پہنتے ہیں۔ اگر کسی نے سوپ پہن رکھا ہو لمبا جو جھبا ہوتا ہے رب، تو وہ اوپر کریں گا، لیکن وہیں کسی نے پینٹ پہنا ہو تو نیچے کریں گا۔ تو میں دونوں باتیں کہوں گا، اوپر یا نیچے کرنے سے پہلے اتنے جھک جائے کہ اگر امکان ہو کہ کہیں سے نظریں پڑتی ہو، چونکہ کچھ جگہ سمجھ لیجیے بیت الخلاء گاؤں میں آپ چلے جائیے 4 فٹ کی دیوار ہوتی ہے بیت الخلاء، سمجھ رہے ہیں، یا 3 فٹ کی دیوار ہوتی ہے، نیچے بیٹھ جائے تو نہیں دکھیں گا، ٹھیک، یا کچھ علاقوں میں آپ جائیے بیت الخلاء کو 3 فٹ کا دروازہ رہتا ہے، ٹھیک، پھر آپ وہاں کیا کریں گے، آپ نے مجبوریاں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں آپ کے پاس، چارہ ہی نہیں، ایسے مجبوریاں آ سکتی، جیسا مثال کے طور پر آپ کسی جیل میں چلے جائیے، یا جیل میں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا تو بیت الخلاء صرف 3 فٹ کے ہوتے دروازے، کیونکہ قیدیوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا کسی بھی حال میں، ان کو بند نہیں، مطلب ایسا نہیں چھوڑا جاتا جہاں وہ بند ہو کر کچھ پلان کر سکتے ہیں، کچھ منصوبے کر سکتے ہیں۔ اور بیت الخلاء میں کیا کرتے ہیں، عموماً وہ نیچے کا کھود دیتے ہیں، اور اگر بڑے راستے ہو تو نکل کے بھاگ جاتے ہیں، نیچے ٹنلز ہوتے ہیں نا، پانی جس سے بہتا ہے گندا، ہمارے پاس چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں، لیکن کچھ علاقوں میں بڑے بڑے ٹنلز ہوتے ہیں جس میں پانی سیدھا گرتا ہے، اور راستے انسان چل سکتے ہیں ان ڈرینیجز کے اندر، سمجھ رہے ہیں بات، تو کھلا نہیں چھوڑا جاتا، 3 فٹ کے ہوتے تاکہ دکھتے رہے کون اندر، مجبوریاں ہو سکتی، یا آپ نظروں سے دور تو چلے گئے، لیکن کچھ عمارتیں جو دیکھ سکتے ہیں لوگ، اونچی عمارتیں، اب کتنے دور جائیں گے آدمی، کہاں تک بھاگیں گا، ٹھیک، تو پھر اس کا احتیاط ضرور ہو کہ کسی کی نظریں آپ کی شرمگاہ پہ نہیں پڑے، اس لیے کہ شرمگاہ کو چھپانا ایک مسلمان کے لیے فرض ہے، اس کا دکھانا ایک مسلمان کے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے، تو بہرحال اتنا آپ احتیاط کریں کوئی آپ کی شرمگاہ نہ دیکھ پائے۔ اسی طرح 5ویں چیز، ٹھیک ہے، جب ہم پیشاب یا پیخانے کے لیے بیٹھیں گے اور کھلے میں اگر ہو تو ہمارا چہرہ اور پیٹھ دونوں قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جب بیت الخلاء کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارا چہرہ اور پیٹھ دونوں قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر بند ہے
جیسا آج کل ہمارے گھروں میں بند ہوتے ہیں تو اس میں کوئی معنی نہیں، اس کا قبلہ اور اس کا کوئی اہمیت نہیں. لیکن اگر کھلے میں ہیں، آپ اوپن اسپیس میں آپ جا رہے ہیں، تو تب آپ کو یہ بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ میرا چہرہ اور پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو. لیکن جب آپ بند میں ہیں، جیسا آج 4 دیواری میں ہمارے بیت الخلاء ہوتے ہیں، تو بند بیت الخلاء میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. لیکن کھلے اگر ایریا میں جا رہے ہو تو اس کا ضرور احتیاط کرے کہ چہرہ اور پیٹھ دونوں پیشاب پیخانے وقت نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت، آپ نے فرمایا لا تستقبلوا القبلة ولا تدبروها، کہ قبلے کی طرف منہ بھی نہ کرو اور قبلے کی طرف دبر اپنی پیٹھ بھی نہ کرو. بغائط او بول، جب تم پیشاب یا پیخانے کو جاؤ تو نہ اپنا چہرہ نہ اپنا پیٹھ قبلے کے رخ کرو کھلے میں. لیکن بند میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بند بیت الخلاء میں تھے، لیکن اس کو چھت نہیں تھی، اس کے اوپر چھت نہیں تھی، جس کی وجہ سے جب آپ اٹھ رہے تھے بیت الخلاء کے بعد تو اٹھتے وقت میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ قبلے کی طرف تھا. اس سے پتہ چلا بند اس میں قبلے کی طرف ہونے سے کوئی حرج نہیں، لیکن کھلے اس میں قبلے کی طرف چہرہ اور منہ دونوں نہیں ہونا چاہیے. یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے زیادہ، بہت سے لوگ گھروں کے اندر وہ ہوتے ہیں اور بیت الخلاء بٹھانا ہے، بھانڈا بٹھانا WC، تو وہ بولتے ہیں اب قبلہ ہی آ رہا، ڈائریکشن ہے، جگہ نہیں ہے گھر میں، کیا کرنا. تو بند اس کے لیے یہ اصول نہیں ہے، کھلے اس میں تو بالکل آپ کو اس کی احتیاط کرنا پڑیں گے. ٹھیک. اسی طرح چھٹی چیز جو آپ یاد رکھیں گے وہ یہ ہے، اس کام کے لیے لوگوں کے راستے، سائے دار درخت یا پانی کے کسی گھاٹ یا پل یا انسانیت کے نفع بخش عمارتوں کے پاس کبھی آپ غلطی سے بھی نہ بیٹھیں، یہ بہت برا ہوگا، یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دیکھیے اسلام کیسا دین ہے، کیا پاکیزگی ہے اس کی، اس لیے کہ انسانیت کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. آپ نے فرمایا اتقوا الملائن الثلاث، ڈرو 3 قسم کی ملامتوں اور لعنتوں سے. صحابہ نے پوچھا یہ 3 قسم کی کون سی لعنتوں سے ہم بچے جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ اور یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا پہلا جس چیز سے تم کو بچنا ہے، جو لعنت کی پہلی قسم ہے، وہ یہ ہے گھاٹ کے قریب بیت الخلاء کو بیٹھنے سے. گھاٹ مطلب سمجھ رہے، پانی جہاں آ کے لگتا ہے، ساحل ہے، سمندر کا، ندی ہے، تالاب کا ہوتا ہے نا، ہر جگہ سے پانی تالاب میں لے نہیں سکتا، ایک جگہ ہوتی ہے گھاٹ بولتے ہیں اس کو. آدمی کپڑے دھوتا ہے، جانور پانی پیتے ہیں، انسان پانی بھرتے ہیں. گھاٹ کے کنارے قریب، درمیانے راستہ، سڑک کے بیچ میں، یا سائے دار درخت کے نیچے پیشاب یا پیخانہ کرنے سے بچو، اس لیے کہ یہ تینوں عمل ملعون ہیں، لعنت والے ہیں، ہے نا. اور کیسی خطرناک لعنت ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین بات بتائی، اس سے انسانیت کو تکلیف ہو سکتی. دیکھیے اب کسی نے گھاٹ کے پاس پیشاب یا پیخانہ کر دیا، ایک آدمی یا عورت وہاں گھاٹ پہ آتے کیا بولتے ہو؟ ارے لعنت ہے یار غلیظ آدمی. آپ تو چلے گئے، آپ پہ لعنتیں پہنچ رہی ہے کنٹینیو. لعنت کرے گا نا کوئی بھی، کسی کا جانور پھسل گیا اس پر، کوئی انسان پھسل گیا اس پر، کسی کو نقصان ہو گیا اس چیز کی وجہ سے، اس کے بعد اس کی بدبو جو 2-3 دن رہیں گی، اسے ہر آدمی آپ پہ لعنت کریں گے. یاد رکھیں رسول اللہ فرما رہے ہیں ان 3 لعنت کرنے والے عمل سے بچو، اس لیے کہ ایسی لعنت ہوتی ہے آپ تو چلے گئے، لوگ لعنت بھیجتے رہتے ہیں آپ کے اوپر، اور اس کی پتہ نہیں کتنی نقصان اور کتنی تکلیفیں انسانیت برداشت کرتی ہیں. اس کی ہوتا ہے گاڑیاں اسکٹ ہو جاتی ہیں بہت سی مرتبہ. یہ تو آج کل کے زمانے اچھے ٹائر بہت اچھی قسم کے آتے ہیں فلاں ہیں. ایک زمانہ تھا گاڑیاں روڈ سے اسکٹ ہو گئی اس وجہ سے کہ لوگوں نے غلاظت سڑکوں پہ کر دی، اور اتنے زیادہ کی گاڑی ایک بار ٹریک سے نکلی تو وہ غلاظت میں جب گئی تو وہ اسکٹ ہو گئی پوری. دیکھ رہے آپ لعنت ہے نا، ان لوگوں کو جو تکلیف پہنچی اس کے لیے معلوم لعنت والے مستحق کون ہے. اگر نظروں سے دور جاتے تو کسی کو تکلیف ہوتی، نہ کوئی گھاٹ ہوتا، نہ کوئی راستہ ہوتا، نہ کوئی سائیدہ درخت ہوتا. اب لوگ سائیدہ درخت میں آرام کرنا چاہتے ہیں، آرام کرنے اور دیکھا کہ یہاں تو غلاظت پڑی، لعنت، لوگ لعنت بھیج رہے ہیں، تو بچیے. ٹھیک. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ ایسے جو ہے درخت کے نیچے بھی لعنت بچو جو پھلدار درخت ہوتا ہے. پھلدار درخت کے اس لیے ہو سکتا ہے لوگ پھل کھانے آئیں اور وہ غلاظت کی وجہ سے آپ پہ لعنت بھیجے. اندازہ لگائیے کہ کہاں کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کیا معاملہ ہے، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. ان چیزوں پہ عمل کرے تو انشاءاللہ ایک بہترین صاف ستھرا اور شفاف معاشرہ مسلمانوں کا بنے گا. آج ہم اپنے محلوں میں نکلیے، بہت سے لوگ اپنے بچوں کو نکالتے اور گھر کے سامنے بٹھا دیتے بیت الخلاء کے. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے مال و دولت نہیں دی ہے، آپ کی غربت کی حالت ہے، لیکن اس حالت میں بھی کیا اتنی تمیز نہیں ہو سکتی کہ ہم بستی سے تھوڑا سا دور نکلنے کی صرف کوشش کریں؟ یہ تو کر سکتے ہیں نا. بہرحال اس کے بعد جو چیز ہم یاد رکھیں گے وہ یہ 8ویں چیز کی قضاء حاجت کو جب انسان جائے پیشاب پیخانے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کرنے سے منع کیا ہے نا. ہمارے پاس بہت سی بار میں نے دیکھا کہ گاؤں کے اندر خاص طور سے لوگ ہوتے ہیں، چلو جا کے آئیں گے، چلو جا کے آئیں گے، پلان کر کے ہوتا پہلے وہ دونوں اپنا ٹائم میچ کر لیتے ہیں اور پانی لے کر چلے ہیں
اور آمنے سامنے بیٹھ کر کیا چل رہا کھیتی کا تیرے، کیا ہو رہا تیرا معاملہ، کیا تیرا یہ چل رہا میرا، آمنے سامنے یا بازو بازو بیٹھ کر بات چیت چالو، یا الٹے بیٹھتے پیٹ کو پیٹ کر کے پھر بات چیت چالو. آپ سب نے منع کیا اس لیے کہ اس سے بے حیائی پھیل سکتی ہے، بے شرمی پھیل سکتی ہے، برائیاں عام ہو سکتی ہے. انسان برائی کو برائی نہیں سمجھنا شروع کرتا ہے، وہ ایک عام معمول زندگی کا ہو جاتا ہے. تو آپ نے ان سے منع کیا. حدیث کے الفاظ یوں ہیں، یہ جو ہے مسند احمد کی روایت ہے، 2 آدمی قضاء حاجت کے لیے جائیں تو ایک دوسرے سے چھپ کر بیٹھے، ساتھ جانے میں کوئی اتنی راستہ ہے، احتیاط ہے، چھپ کر بیٹھے کہ ایک ادھر کہیں چھپ گیا ایک ادھر کہیں چھپ گیا، بیٹھے اور آپس میں ایک دوسرے سے باتیں نہ کریں کیونکہ اللہ ان پر ناراض ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت بری بات ہے. یہ تو بہرحال میں گاؤں کی ایک مثال دے دیا، میں نے شہروں میں یہ چیز دیکھی. بوائز ہاسٹل، اس کی گواہی تو میں دے سکتا ہوں کہ بوائز ہاسٹل میں ایک مرتبہ میرا ایک جگہ جانا ہوا، تو میں جب وہاں گیا اور ایک رات مجھے رکنا پڑا. رکنے کے بعد جب فجر کا وقت ہوا تو میں وہاں سے اٹھ کر نیچے اترنے لگا. جب نیچے میں اترا تو میں تھوڑا سا رک گیا اور پھر واپس چلے گیا، اس لیے کہ مجھے ایسا لگا کہ میں ابھی بھی سو رہا ہوں اور خواب میں کچھ دیکھ رہا ہوں. چونکہ جب میں وہاں سے اترا تو سامنے بیت الخلاء تھی اور 4-5 بیت الخلاء پوروں کے دروازے کھلے اور لوگ بیٹھے ہوئے اس کے اندر. تو میں جب آیا تو مجھے لگا شاید میں ابھی بھی خواب میں ہوں، میں واپس چلا گیا. پھر جب اوپر گیا تو وہ لوگوں کو ایسا لگا کہ یار میرے ان کی وجہ سے میں گیا، تو سب نے دروازہ بھیڑا، سب نے دروازہ بھیڑا، کچھ نہیں بتایا. مسلمان غیر مسلم دونوں تھے اس کے اندر. اندازہ نہیں کیا بے حیائی کہ ہاسٹل کے دروازے کھلے بیت الخلاء کے اور کھلے بیٹھے، کہ میں اوپر سے اترا تو مجھے لگا میں ابھی خواب میں ہوں. فجر کے وقت میں آدمی کیا ہوتا، پوری نیند جاگتا بھی نہیں، مسجد جانے تک کبھی اس کی نیند جاگتی پوری. تو مجھے لگا شاید میں غفلت میں ہوں تو واپس چلا گیا. میں غفلت میں نہیں، ان لوگوں کو سمجھ میں آیا، دروازہ بھیڑا تو پھر میں اتر کر گیا. تو مجھے تعجب ہوتا، کہا ایسی سسٹم ہے ہاسٹلس میں، یہ معاملہ رہتا ہے، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، سب دوست تو ہے، سب ایک جیسے تو ہے، مرد تو ہے نا سب، اس میں کیا ہے. ٹھیک، اور یہی بے شرمی، بے حیائی اور برائی اور غلاظت کی آج جو ہے وجہ بنتی ہے. ٹھیک، تو بات نہ کرے اور دور ایک دوسرے سے بیٹھے کر جائے. دوسری چیز اس معاملے میں کہ اب جانے کی تو جانے کا ہوا، جانے کے بعد جو ہے اب جب استنجا کریں گے یا طہارت لیں گے تو اس میں کیا کیا چیزیں آپ ذہن میں رکھیں گے. تو پہلی چیز، ہڈی یا لید سے آپ طہارت نہیں کریں گے. ہڈی سے مراد ہڈیاں ہوتی ہیں نا، جانور جو کھانے کے بعد ہوتی ہے، اور لید سے مراد حلال جانوروں کا سوکھا ہوا گوبر. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، لید اور ہڈی سے استنجا کرنے سے بچو، اس لیے کہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی غذا ہے. اصلا فرماتے ہیں میرے پاس کچھ جن ہے اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس چیز کی تاکید کرو کہ جو ہڈی ہوتی، جو حلال جانور ذبح ہوتا ہے اس کی ہڈی نکلتی ہے، وہ ہڈیاں اللہ نے ہمارے لیے حلال کر دی اور وہ ہمارے لیے گوشت جیسی بن جاتی ہے. وہ جانور جن پر اللہ کا نام لے کے ذبح ہوتا ہے، وہ جانوروں کی ہڈیاں جنوں کے لیے گوشت بن جاتی ہے اللہ کے حکم سے. اور کہا وہ جو لیت ہوتا ہے، جو حلال جانوروں کا گوبر ہوتا ہے جو سوکھ جاتا ہے، وہ ہمارے جانوروں کی غذا ہے، جنوں کی غذا نہیں، ان کے جانوروں کی غذا ہے. تو کہا محمد اپنی امت کو تاکید کرو اس معاملے میں کہ وہ ہڈی اور لیت سے، سوکھے ہوئے حلال جانور کے گوبر سے استنجا نہ کرے. تو اب آپ کو استنجا کرنا ہے، پانی نہ ہو تو آپ ہڈی اور گوبر نہیں استعمال کریں گے. اس کے لیے پھر پتھر ہو سکتا ہے، مٹی کے ڈھیلے ہو سکتے ہیں سب، لیکن ہڈی اور گوبر کا استعمال نہیں ہوگا. دوسری چیز، ایسی کوئی چیز استعمال نہ کرے جو کھانے میں کام آتی ہو، استعمال کی اشیاء ہو. ٹھیک، اس لیے کہ استعمال کی اشیاء اور کھانے کی چیزوں کا آپ طہارت کریں گے تو اس سے ان چیزوں کی بے حرمتی ہوں گی، اسراف اور ضائع کرنے میں آئیں گے، اور اسراف اور ضائع کرنا شریعت میں حرام ہے. ورنہ ایسا ہوتا ہے، میں ایک مرتبہ ایک صاحب مجھے ایک واقعہ سن لائیں کہ ایک مسجد کا تعمیری کام ہو رہا تھا، کسی نے 1000 اینٹ لا کر صدقہ کر دی کہ بھائی مسجد میں لگا دیں. چونکہ سیمنٹ کا انتظام نہیں ہوا تھا تو اینٹیں پڑی رہ گئی، اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ جب سیمنٹ آ جائے گا تو اینٹوں کا انتظام ہوگا. وہ صاحب 1 سال بعد رمضان سے پہلے آئے، جو رمضان سے پہلے اینٹیں دے کے گئے تھے، آئے تو دیکھا تو اینٹوں کا ڈھیر، آدھی زیادہ اینٹیں غائب ہے اور باقی ٹوٹی پھوٹی پڑی ہے، اور کچھ ثابت آج بھی رکھی ہے. آ کر پوچھا بھائی یہ اینٹوں کیا ہوتا؟ کہا لگ گئی سب. بولے کہاں لگ گئی؟ لگ گئی، رکو بولے تھوڑی دیر دیکھ لو کہاں لگ گئی. بولے وہ وہاں کھڑے رہے، تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آیا، ایک اینٹ لیا، پھوڑا اور طہارت کو لے کے چلا گیا. تو کہا لگ گئی پوری راستے. تو یہ حلال چیز تھی نا، استعمال کی چیز تھی اینٹ، آپ طہارت میں لیں گے اس کو. آپ کو اتنا ہے تو اپنی اینٹ خریدیے، پھوڑ کر لائیے اس کو گھر سے. اور پتہ نہیں ایک عجیب ذہنیت مسلمانوں کی کیا بنی ہوئی ہے، طہارت خانے میں جاتے ہیں، پانی کا استعمال کرتے اور ڈھیلوں کا کرتے ہیں. یہ دونوں کا استعمال ہو ہی نہیں سکتا بیک وقت. ڈھیلے صرف پانی کی غیر موجودگی میں استعمال ہو سکتے. نہیں زیادہ طہارت حاصل ہوں گی. یہ زیادہ طہارت کا تصور تم نے لایا کہاں سے؟ یہ تصور آیا کہاں سے کہ دونوں کریں گے تو زیادہ ہوں گے؟ مطلب اسٹیپنی اور اوریجنل ٹائر دونوں لا کے چلائیں تو گاڑی کو زیادہ فائدہ ہوگا. یہ دونوں رہن دو ٹائر. بیوقوفی کی بات ہے، احمق بات. پانی ہونے کے بعد بھی ڈھیلے استعمال کرتے، ڈھیلے کو استعمال کر کے وہاں رکھتے جہاں دوسروں کا ہاتھ لگے اس کی دیوار پر طہارت خانے کی، تاکہ لوگ دیکھیں. یہ سب لعنت کی وجہ بنتی، سب گندے ڈھیلے ہوتے ہیں، اور چوک طہارت خانے کے اندر پھینکتے ہیں ان ڈھیلوں کو لا کر. ارے پانی ہے نا، پھر ڈھیلوں کی ضرورت ہوتی نہیں، پانی کی موجودگی میں ہو ہی نہیں سکتی ایسی طہارت. آگے رکھوں میں عائشہ کا ایک قول اس تعلق سے. بہرحال تو ڈھیلوں کا استعمال کر سکتے، لیکن ڈھیلے
استعمال کی چیز نہ ہو، حلال کھانے پینے کی اشیاء نہ ہو، بلکہ پتھر ہو جو عام استعمال کے نہ ہو اور جن کے استعمال کرنے سے کسی کو تکلیف بھی نہ ہو. کسی کے استعمال کے پتھر بھی ہو سکتے ہیں، ان کو بھی نہ لے آپ بہرحال. ٹھیک. تیسری چیز جو ہے طہارت کے لیے سیدھے ہاتھ کا استعمال نہ کرے. نبی اور شرمگاہ کو چھونے کے لیے سیدھے ہاتھ کا طہارت سے مراد دھونے کے لیے اور ہاتھ لگانے کے لیے سیدھے ہاتھ کا استعمال نہ کرے، بلکہ پانی صرف سیدھے ہاتھ سے لے سکتے آپ. استعمال الٹے ہاتھ کا ہوگا دھونے میں بھی اور ہاتھ لگانے کا جہاں معاملہ ہوگا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت، آپ نے فرمایا لا یمس احدکم ذکرہ بیمینہ، کوئی شخص اپنے سیدھے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے. ٹھیک. اور پھر آپ نے فرمایا کہا وہو بولو، اور جب وہ پیشاب یا پیخانے کو جائے، ولا یمسہ من الخلاء بیمینہ، اور جب وہ بیت الخلاء جائے تو دھونے میں بھی جو ہے سیدھے ہاتھ کو استعمال نہ کرے. نہ چھونے میں سیدھا ہاتھ استعمال ہوگا، نہ دھونے میں سیدھا ہاتھ استعمال ہوگا. دھونے سے مراد ہاتھ لگانے کے معاملے میں تو آپ سیدھے ہاتھ سے پانی لے سکتے ہیں، لیکن شرمگاہ کو صرف الٹا ہاتھ لگا سکتے ہیں. مجبوریاں، جسمانی کمزوریاں، جسمانی مجبوریاں، طہارت خانوں کی یا سسٹم کی کبھی مجبوریاں ہو سکتی ہے، وہاں اللہ انشاءاللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن عام حالت میں سیدھے ہاتھ سے نہ آپ چھوئیں گے نہ دھوئیں گے، اس سے پانی لے سکتے ہیں، باقی تمام کام الٹے ہاتھ سے آپ کریں گے. ٹھیک. تو اس کی ممانعت ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا وہ سیدھا اور الٹے کوئی تمیز نہیں کرتے. بالکل تمیز کیجئے، اس لیے کہ آپ نے اس کی تاکید فرمائی ہے. ٹھیک. اسی طرح چوتھی چیز جو ہے ڈھیلوں کا استعمال کرے تو کم از کم 3 ڈھیلوں سے طہارت کرے، اور اس سے زائد کی ضرورت پڑے تو پھر طاق عدد میں 8 نمبرز میں سے 3، 5، 7 یا اس سے ایسا نمبرز میں 9 ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈھیلوں کا استعمال جب آپ کریں گے تو منیمم 3 سے ڈھیلے سے ہوں گی طہارت. یاد رکھیں 3 ڈھیلوں سے. 3 ڈھیلوں سے. اب کچھ لوگ بولتے ہیں ایک ہی ڈھیلا لے کے 3 طرح سے استعمال کرے تو رسول اللہ 3 ڈھیلے کیوں بول رہے ہیں؟ مطلب خاموخواہ کہ 3 بولنا، لفظ 3 کا لانا. ایک کو بول سکتے ہیں نا 4 سائڈ ہوتے ہیں، اس کو 5 بھی ہو سکتے ہیں، کسی پتھر کو 10 بھی ہو سکتے ہیں. تو بولنے کی کیا ضرورت ہے 3 ڈھیلے؟ اس لیے کہ صفائی کے لیے یہ ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب کیوں 3 کہا؟ اس لیے کہ کچھ باتیں اس کا تعلق غائب سے ہوتا ہے، وہ ہم نہیں جان سکتے کبھی بھی. جیسے آپ نے فرمایا رات میں سو تو اپنے برتنوں کو، پانی کی مشکیسوں کو جس میں پانی بھرا ہوتا ہے، کھانے کی چیزوں کو کھلا نہ چھوڑو، اس لیے کہ آسمان سے رات میں بیماریاں اترتی ہیں اور کھلے برتن میں داخل ہو جاتی ہیں. تو آپ کہیں گے بیماریاں جراثیم لاتے، جراثیم تو بہت باریک ہوتے، کھلے اور چھپے سے ان کو کیا ہوتا؟ واللہ عالم، یہ غائب کا علم ہے جو اللہ جانتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ روک دیتا ہوں گا جس کو ڈھاکا ہوا ہوتا ہوں گا، اور اللہ اجازت دے دیتا ہوں گا جس کا کھلا ہوتا ہوں ان جراثیم کو. واللہ عالم، یہ غائب کا معاملہ ہے. تو کیوں 3 سے؟ واللہ عالم، یہ غائب کا معاملہ ہے، لیکن اتنا کرنا ہے ہم کو احتیاط. ٹھیک. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا کہ پیخانے یا پیشاب کے وقت قبلے رخ منہ کرنا، یا دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، سیدھے ہاتھ سے مطلب دھونا یا اس کو پکڑنا، یا 3 ڈھیلوں سے کم میں استنجا کرنا. 3 سے کم میں نہیں ہوگا، اس سے زیادہ لے سکتے آپ استنجا کرنا، یا لید اور ہڈی سے استنجا کرنا. ان تمام سے منع کیا گیا. 3 ڈھیلوں سے کم نہیں لینا، ہڈی اور لید سے استنجا نہیں کرنا، سیدھے ہاتھ سے نہیں چھونا، یہ سب منع کردہ، اور قبلے کی طرف منہ نہ کرنا. ٹھیک ہے. ان چیزوں سے منع ہے، روکا گیا. ٹھیک ہے. اور یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک. تو 3 ہو ڈھیلے کم از کم. گریٹر دین اگر ضرورت ہے، غلاظت زیادہ ہے، اور پیشاب کے لیے بھی ہو سکتا ہے 3 ڈھیلے، اور پیخانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ آپ کو دونوں چیزیں آ سکتی، سفر پہ ہے، پانی کی کمی ہے. اب اس سے 3 سے زیادہ لینا ہے تو پھر 5 منگائیے، 5 سے زیادہ لینا تو 7 منگائیے آپ. ٹھیک ہے. بہرحال اس سے استنجا آپ کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے 5ویں چیز آپ یاد رکھیے، ڈھیلے اور پانی کے استعمال میں جو ہے آپ خلط ملط نہ کریں. پانی ہو تو ڈھیلوں کی ضرورت نہیں ہے، پانی نہ ہو تو ڈھیلے کفایت کر جائیں گے. پھر جب پانی ملے تو آپ طہارت کر کے دھو لیں. مثال کے طور پر مجھے پانی نہیں ملا جس کے سے پیشاب پیخانے کو میں بیٹھ گیا، اس کے بعد جب بھی مجھے پانی ملے گا وہاں میں آرام سے جو ہے پانی سے اس حصے کو دھو لوں گا. یاد رکھیے کیونکہ پانی مل گیا اب مجھے، اب دھو لے آپ اس کو. ٹھیک ہے. لیکن ڈھیلے اور پانی کا ایک ساتھ استعمال درست نہیں ہے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، اور ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا، اپنے خاوندوں سے کہو، عورتوں کو کہا، اپنے خاوندوں سے کہو کہ پانی کے ساتھ استنجا کرے، اس لیے کہ مجھے ان سے یہ بات پتہ چلی ہے، یا مجھے اس بات کو کہنے میں ان سے شرم آتی ہے کہ پتہ چلیے کہ یہ پانی کی موجودگی میں ڈھیلوں سے استنجا کرتے ہیں، مجھے ان سے سیدھے بات کرنے میں چونکہ شرم آتی ہے، تو تم اپنے شوہروں سے کہو جا کر. کیونکہ عموماً عورتیں شہر میں ہوتی تھی تو پانی میسر ہوتا تھا، مرد سفر پہ جاتے تھے. تو ماں عائشہ کسی نے کہا کہ مرد بہت سی مرتبہ پانی ہونے کے باوجود بھی ڈھیلوں سے استعمال کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا مجھے ان سے شرم آتی ہے تمہارے شوہروں سے بات کرنے کو، تو لہٰذا تم عورتوں سے خطاب کر کہا اپنے شوہروں سے کہو کہ پانی کی موجودگی میں ڈھیلے استعمال نہ کرے، ہے نا. اور ماں عائشہ کا یہ کہنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق میں تھا. آپ سب کو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ سب کو آپ نے سنا ہوگا، اب آپ کی بیوی تھی، زوج تھی، ہے نا. تو بہرحال آپ نے کہا کہ اپنے شوہروں کو منع کرو اس عمل سے کہ ڈھیلے پانی موجود ہے لوگ. تو میں آج کہوں گا کہ لوگ مسجد کے طہارت خانوں میں ڈھیلے بھی لاتے ہیں
اور پانی بھی استعمال کرتے ہیں. سمجھنے کی بات ہے کہ تیمم پانی نہ ہونے کی شکل میں ڈھیلے، پانی نہ ہونے کی شکل میں تیمم ہے. اب کوئی آدمی کہا نہیں میں تیمم بھی کر لیتا پہلے اور پھر وضو کر لوں گا، کون سی بات ہوئی؟ ٹھیک ہے، تو بہرحال ڈھیلوں کا استعمال تب ہوگا جب پانی موجود نہ ہو. پھر پانی مل جائے تو آپ سرگم میں پانی ڈال کے دھو لے، اس کو ہو گیا معاملہ ختم. آئیے تیسری چیز، بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے بعد کیا کریں؟ تو بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ باہر نکلیں گے تو پہلے اپنا سیدھا پیر ڈالیں گے، کیونکہ آپ جب داخل ہوئے تھے تو الٹے پیر کے ساتھ ہوئے تھے. باہر نکلیں گے تو سیدھے پیر کے ساتھ، مسجد میں داخل ہوں گے تو سیدھے پیر کے ساتھ، واپس نکلیں گے تو الٹے پیر کے ساتھ، بیت الخلاء میں داخل ہوں گے تو الٹے پیر کے ساتھ، نکلیں گے تو سیدھے پیر کے ساتھ. تو سیدھا پیر پہلے باہر، پھر الٹا پیر پہلے باہر، دوسرا باہر نکالیں گے اس کے بعد. اور دوسری چیز یہ کریں گے، ایک دعا جو آپ سے پڑھتے ہیں غفرانک کا، سب سے چھوٹی ہے غفرانک کا، جس کا معنی ہوتا ہے کہ اے اللہ جو میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، یا اے اللہ میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر، یہ بھی اس کا معنی ہے. اور دوسرا ایک معنی علماء لیتے ہوئے یہ ہے کہ اللہ جیسے تو نے میرے جسم کے برائی کو، غلاظت کو مجھ سے دور کیا، اسی طرح میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر دے، ہے نا. یہ غفرانہ کا اس کی دعا سکھائی. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے جو سنن ابن ماجہ کی روایت، آپ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى وعافانی، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس چیز کو مجھ سے دور کیا جو ایذا دینے والی تھی، ٹھیک ہے، اور جو ہے اور مجھے اس سے عافیت بخشی. ظاہر سی بات ہے اگر پیشاب یا پیخانہ جس میں رک جائے تو کیا ہو سکتا ہے، ہم صرف گیس کر سکتے ہیں. جن کو کڈنی کا مرض رہا ہو یا کڈنی کا کوئی پرابلم رہا ہو وہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ ایک دن اگر کوئی چیز رک جائے تو بولے گا میرا دنیا کا سب کچھ بھی خرچ کر دو بس میرا پیشاب نکل جائے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، ہے نا. تو اس لیے آپ جو ہے دعا کرتے غفرانہ کا کہ بہت اللہ مجھے مغفرت کر، جیسا تو نے میرے جسم کی گندگی کو نکالا میرے گناہوں کو بھی مجھ سے دور کر دے. یا دوسرا اللہ تیری تعریف سب تمام تیری ہے کہ تو نے جو ایسی چیز کو مجھ سے گندگی کو دور کیا اور مجھے اس سے عافیت دی، مجھے اس سے پاکیزگی بخشی. ٹھیک، تو دیکھیے کتنا پاکیزہ دین ہے جو بیت الخلاء کے آداب بھی ہمیں سکھاتا ہے. بہت سے لوگ اس کو غلط معنی میں لے سکتے ہیں کہ یہ کون سی بات ہوئی بھائی، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہی تو اصل بات ہے کہ اس دن نے ہمیں ہر چیز سکھائی اور کسی معاملے میں رہنمائی سے دور نہیں رکھا، چاہے وہ خلوت ہو یا جلوت ہو، سامنے ہو یا پیچھے ہو، کھلا عمل ہو یا چھپا عمل ہو، یا کوئی بڑا عمل ہو یا کوئی چھوٹا عمل ہو، ہر چیز بتا دی. بال تراشنا ہے، ناخن کاٹنا ہے، مونچھ کے بال نکالنا ہے، جسم کو نہانا، غسل لینا، ہر چیز کے اصول، وضو کرنا ہے اس کے اصول، نماز کے، اس کی طہارت کے، ہر معاملے میں چھوٹی اور بڑی ہر چیز میں. بچہ پیدا ہو تو کیا کرنا ہے، انتقال کر جائے تو لوگ کیا کر، مطلب کسی مسئلے کو شریعت نے چھوٹا اور بڑا نہیں سمجھا، ہر معاملے مسلمانوں کی رہنمائی کی. یہ افسوس کی بات ہے کہ اس رہنمائی کو ہم نہیں سمجھ پائے آج تک، یا اس کو ہم اس لائق نہیں سمجھ رہے. دنیا پریشان ہو کے اسلام کی طرف دوڑ رہی ہے، افسوس مسلمان اپنے دین کو عمل چھوڑ کر اس سے دور جا رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ دنیا آ رہی سر مار مار کے دیواروں پر، جس کو کہیں گے پتھر کی کہ اسلام ہی حق ہے، اور اسلام کے ماننے والے اگر عمل نہ کرے تو پھر کیا ہم لوگوں کو نمونہ دیں گے ہاں ہم حق پر ہیں. ٹھیک ہے، اگر حق مذہب ہے تو حق پر عمل بھی ہو ہمارا. تو یہ چھوٹی سی بات اور بڑی سی بات. اور ایک اور بات، ایک غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں آخر میں. کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس پہ اتنا زور نہیں دینا، اس کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، لوگوں میں نہیں کرنا ایسی باتیں، ٹھیک ہے، اس کو چھوٹی سمجھ کے وہ ختم کر دیتے ہیں. چلیے ٹھیک، آپ کے لحاظ سے یہ بات چھوٹی ہے، میں اس کو نہیں کرتا ہوں، بہت چھوٹی باتیں نہیں کرتا. ٹھیک، اب کبھی ان سے کوئی مسئلہ درپیش آ جائے، کسی جگہ چلے گئے اور پانی نہ ملے، یا کوئی بہت سے لوگ بولتے ہیں یار تیمم کے مسائل بتانے کی کیا ضرورت ہے، ہم ایسے علاقے میں تو ہر جگہ پانی ہے. میں بھی مانتا ہوں ہر جگہ پانی، اگر تم بیمار ہو جاؤ اور پانی کا استعمال نہ کر سکو تو پانی کے باوجود پڑے ہوئے تم استعمال نہ، اب کیا مسائل آئیں گے تمہارے سامنے. ہاں یار تیمم وہ ضروری تھا، اپنے معلوم کرنا کیا ہے نا. اور کیا ہر چیز جو سیکھتے وہ وہی سیکھتے ہم جو عمل میں آتی ہے؟ ایسی کوئی چیز نہیں سیکھتے ہم زندگی میں جو عمل میں نہیں آتی ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے اسکول کی زندگی میں KG سے لے کر تو ہم گریجویشن پوسٹ گریجویشن تک وہ چیزیں سیکھتے ہیں جس کو کبھی یہاں دیکھا نہ کبھی عمل میں لایا ہم. پھر ریئل لائف میں جا رہے ہیں تو پتہ چلا وہاں تو کچھ اور ہی چل رہا ہے، تب پتہ چلتا ہے. تو 25 16 17 سال تو ایسی باتیں سیکھتے جب یہ نہیں بولتے ہاں کیا ضرورت ہے، تو عمل میں آ بھی نہیں رہی. یہ ایکسپیریمنٹ کیوں کرنا ہے، وائر کو کچھ تو وزن ٹنگا رہے، اس سے کیا ہوتا، بعد میں پتہ چلا کمپنی میں اس سے اسٹرینتھ پتہ چلتی، کون سا میٹل کتنے چیزوں کو وزن کرتا، پھر اس سے آپ فلاں کرتے. اچھا ہم کو اب سمجھ میں آیا کیا جب سیکھ لیا ہم نے. تو ویسے دین بھی ہر چیز سیکھی ہے، اس کی کوئی چیز اہم اور غیر اہم، ضروری اور غیر ضروری، زیادہ ضرور اہمیت والی اور کم اہمیت والی نہیں، ہر چیز برابر ہے. ہاں آپس میں افضل مفضول ہو سکتی ہے لیکن کوئی بھی کم اور زیادہ نہیں، سب اہمیت والی، سب اہمیت والی. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ بولتے ہیں اس کی ضرورت کیا تھی، کیا کرنا ہے، اس میں بے شرمی ہے. تو میں سمجھتا ہوں نا اس میں کوئی بے شرمی ہے نہ، آپ کے نزدیک اس کی ضرورت نہیں ہوگی
میں سمجھتا ہوں اس کی بہت اہم ضرورت ہے، اس لیے اگر ضرورت نہ ہوتی تو نبی اپنی امت کو نہیں سکھاتے۔ نبی اپنی امت کو کیوں ایسا علم سکھائیں گے، ایسی بات سکھائیں جو غیر ضروری ہو اور امت کا ٹائم جو ہے ضائع ہو؟ اور اللہ اپنے دین کو کیوں ایسا بنائے گا جو لوگ اس کو مانے ان کے لیے تکلیف ہو؟ اللہ اپنے دین کو ایسا بنائے گا جو ہر دور میں اس کے سوفسٹیکیشن کو چیلنج کرتے ہوئے چلتا رہے۔ آج لوگ جدیدیت میں اپنے بڑا سوفسٹیکیٹ بتا دے، اسلام ہر دور میں ان کے سوفسٹیکیشن سے زیادہ سوفسٹیکیٹ اور ریئلسٹک رہا۔ سوفسٹیکیٹ ہونے ایک الگ چیز ہے، ریئلسٹک بھی تھا، وہ ایسا سوفسٹیکیشن تھا، ایسی اس کے اندر خصوصیت تھی کہ وہ لائق عمل سوفسٹیکیشن تھا، ایسی اس کے اندر خاصیتیں، ایسی باریکیاں جو لائق عمل ہو، بیکار والی باریکیاں نہیں، ہم ایسا نہیں کھاتے، ہم ایسا نہیں بیٹھتے، ہم فلاں نہیں کرتے، ریئلسٹک تھی، وہ لائق عمل تھی وہ سب چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ہر چیز اہمیت کی حامل ہے، اور بہت سارے لوگ طہارت کے مسائل نہیں جانتے، سب ہاں وہ اس کو ضرورت نہیں ہو بولیں گا، فلاں بولیں گا، اور اتنے سارے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور پھر لوگ جوجھتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں۔ بلکہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی عمریں 17 سال 18 سال تھی، مجھ سے آ کر سوال کیا ان نوجوانوں نے کہ طہارت کیسے کرتے ہیں، ہم کو کسی نے بتایا نہیں، اور ہم کو طہارت معلوم لیکن کیا عمل ہوتا ہے ہم کو آج تک نہیں سمجھ میں آ رہا ہو کیا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، ایسے نوجوان جن کی 17 18 سال کی زندگی ایسی جا رہی ہے، کیا ہوں گا؟ اور والدین کیا جواب دیں گے کہ بالغ تو یہ 7 8 9 10 سال 12 سال میں ہوتے ہیں، 6 سال سے ان کو یہ معلوم، اب سب بول رہے طہارت تو طہارت کچھ تو بھی سمجھے، بس چل جا رہے اندر کچھ تو بھی کر لے رہے، ایگزیکٹلی معلوم، اور اگر کر رہے بھی صحیح عمل تو ان کو معلوم نہیں یہ صحیح ہے کہ ہمیشہ شک میں رہ رہے کہ یہ طہارت ہے کیا، طہارت کیا ہے؟ آپ پیخانے کو جاتے کیا کرتے ہیں؟ تو دھو لیتا ہوں، تو بس پیشاب کو گئے تو شرمگاہ کو دھو لے، یہی طہارت ہے؟ اچھا یہی طہارت ہے؟ ہم کو لگتا ہے کچھ تو بھی سوفسٹیکیشن رہتا، اندر کچھ کرنا پڑتا، اس کے کوئی کوانٹٹی رہتی، اتنے بار پانی ڈالنا، ایسا کچھ بھی نہیں، تو یا تو شک میں عبادت کر رہے تھے یا تو علم ہی نہیں تھا، کچھ بھی غلط کام کر رہے تھے۔ تو یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے، نبی نے جب اس کو اپنے صحابہ تک پہنچایا تو یقیناً یہ سیکھنے والی چیزیں، ہاں ہو سکتا ہے جب ماحول میں اس چیز کا علم ہو تو وہاں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن آج لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، یاد رکھیے ضرورت ہے ان چھوٹی سے لے کر بڑی ہر بات پہ ہم ڈسکس کریں، ہر بات کو بہرحال بتانے کی کوشش کریں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آج آپ کے سامنے طہارت، اس کے اقسام، پاکی اس کے اقسام، کن چیزوں سے طہارت ہو سکتی ہے، اور بیت الخلاء جانے کا، بیت الخلاء بیٹھنے کے بعد اور نکلنے کے بعد کیا عمل رکھیں۔ اگلے انشاءاللہ عزیز اتواروں میں آپ کے سامنے وضو کب ٹوٹتا ہے، وضو کرنے کا انشاءاللہ اس مکمل طریقہ رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اگر اس کے بعد وقت ملا تو ہم اس میں غسل بھی انشاءاللہ شامل کریں گے، بہرحال جو بھی ہو تو کوشش کریں گے تاکہ طہارت کے عنوان ہم 2 سے 3 ہفتے لے کر اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے کہنے سننے سے زیادہ جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے، کتاب و سنت کا پڑھنا سمجھنا اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔